چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کی 29ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ تیمور کی وفات پر اس کی سلطنت بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ ایک ریاست کوکن تھی جو ترکستان کا ایک حصہ ہے۔ مدت دراز کے بعد یہ ریاست بابر کے باپ کے ہاتھ آئی، جو تیمور کی نسل سے 5ویں پشت میں تھا۔ باپ کی وفات پر بابر اس ریاست کا مالک ہوا اور اس وقت اس کی عمر 13 سال تھی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ بابر تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ چچا نے چڑھائی کی اور بخوف جان بابر کو اس کے ساتھ لڑنا پڑا۔ ریاست اس کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر ترکستان کے بعض خانہ بدوش سردار اور ان کی رعایا بابر کو بدستور اپنا بادشاہ مانتی رہی اور ہمیشہ اس کی مددگار رہی۔ 20 برس تک بابر آوارہ پھرتا رہا، مگر اس کے ترکی ہمراہی برابر اس کے ساتھ تھے۔ بعض دفعہ تمام دن زین کاٹھی اتار کر بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا اور راتوں کو سخت زمین کے بچھونے اور آسمان کے سائبان کے سوا کوئی آرام کا سامان میسر نہ تھا۔ آخرکار بابر نے جنوب کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ ترکستان میں بابر جیسے بہادر سردار بہت تھے اور اس کے لیے وہاں سلطنت قائم کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ اس کو جنگ و جدال کرتے برسوں گزر گئے تھے، شہر پر شہر فتح کرتا تھا اور پھر کھو دیتا تھا، اور جب دیکھو روز اول کا نقشہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ہم قوم جو اس کی طرح بے خانماں تھے، اس کے ساتھ آگے بڑھنے پر راضی ہو گئے اور ہندو کش پہاڑ کے دروں سے اتر کر افغانستان میں داخل ہوئے۔ افغان بہادر اور جنگجو تھے، مگر ترک جوان جو شمال سے وارد ہوئے وہ ان سے بھی توانا اور بہادر نکلے۔ بابر نے کابل اور غزنی پر قبضہ کر لیا اور کئی سال وہاں سلطنت کی۔ یہ پٹھانوں سے زور آزمائی کرنے 4 دفعہ پنجاب میں آیا اور ہر دفعہ ان کے ملک کا کچھ نہ کچھ حصہ چھین کر اپنے کسی سردار کو اس کا حاکم بنا کر چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جب اس کو بھروسہ ہو گیا کہ میں ہند کو فتح کر لوں گا، تو اپنے سرداروں سے پوچھا کہ تمہاری کیا صلاح ہے۔ انہوں نے متفق ہو کر کہا کہ قسمت آزمائی ضرور کرنی چاہیے۔ بابر کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ کل 13,000 سپاہ اس کے ساتھ تھی، لیکن ہر سپاہی 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا اور اپنے بادشاہ کے لیے جان تک دینے کو تیار تھا۔ بابر ان جانسار سپاہیوں کو لے کر پنجاب میں داخل ہوا اور سیدھا دہلی کی طرف ہو لیا۔ پٹھان بادشاہ ابراہیم لودھی 1 لاکھ کی فوج لے کر اس کا مقابلہ کرنے کو بڑھا، لیکن اس کے افغان سپاہی ہندوستان کے گرم میدانوں میں رہ کر اپنی موروثی طاقت اور ہمت کو کھو بیٹھے تھے۔ آرین لوگوں کے ہند میں وارد ہونے کے وقت سے اب تک جب کبھی شمال کے لوگوں سے مارکا آ پڑا، ہمیشہ جنوب والوں کو پسپا ہی ہونا پڑا۔ ترک نووارد اور تازہ دم تھے، آگ بگولے کی طرح ہند کے پٹھانوں پر ٹوٹ پڑے۔ بابر ذرہ پوش سواروں کو لے کر خود پٹھانوں کی ٹڈی دل فوج میں گھس گیا اور مڑ کر پچھاڑی سے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم کی صفیں ٹوٹ گئیں اور اس کی فوج میں بھاگڑ پڑ گئی۔ خود ابراہیم اور اس کے 20,000 سوار کھیت رہے۔ یہ پانی پت متصل دہلی کی پہلی لڑائی ہے جو 1526 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس لڑائی سے دہلی کا تخت بابر کو مل گیا۔ راجپوتانے کے راجاؤں کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کی
5 بادشاہتیں تھیں۔ اول اس نے ان ملکوں کے لینے کی کوشش کی جو شاہان سادات اور لودھی کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ آپ تو دہلی میں رہا اور ہمایوں کو ایک جرار فوج دے کر مشرق کی طرف روانہ کیا اور اپنے دوسرے معتبر سرداروں اور سپہ سالاروں کو تھوڑی تھوڑی فوجیں دے کر ادھر ادھر بھیج دیا۔ ہمایوں نے تھوڑے ہی عرصے میں جون پور کا علاقہ لے لیا اور 6 مہینے کے اندر اندر وہ کل ملک دہلی کی قلمرو میں شامل ہو گیا جو کچھ عرصے تک لودھیوں کے تابع تھا۔ دہلی اور آگرے میں لودھیوں کی جمع کی ہوئی دولت کے انبار بابر کے ہاتھ آئے۔ اس میں سے کچھ تھوڑی سی دولت تو بابر نے رہنے دی، باقی سب اپنے سپاہیوں اور ہمراہیوں کو دے دی۔ خیر سپاہی تو مستحق بھی تھے، مگر بابر کی طرف سے افغانستان بلکہ ترکستان اور ایران میں گھر بیٹھے مرد و زن اور بچوں کو بھی تحفے پہنچ گئے۔ اب بابر کو راجپوتوں سے لڑنا باقی رہا۔ ان میں اس وقت چتوڑ یعنی اودے پور کا راجا سنگرام سنگھ سب سے زبردست تھا۔ یہ رانا سانگا کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے مالوے کے پٹھان بادشاہ کو زیر کیا تھا اور کل راجپوت راجا اسے اپنا سردار یا سرتاج خیال کرتے تھے۔ بابر خود لکھتا ہے کہ رانا یکتا بہادر تھا۔ ایک لڑائی میں رانا کی ایک آنکھ جاتی رہی تھی، دوسری میں ایک ہاتھ کٹ گیا تھا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، بدن پر نیچے سے اوپر تک نیزے اور تلوار کے 80 زخموں کے نشان موجود تھے۔ 7 راجا اور 104 ٹھاکر لڑائی کے میدان میں اس کے ہم رکاب آئے۔ ایک زمانہ تھا کہ خود سانگا نے بابر سے درخواست کی تھی کہ آپ آئیں اور ظالم کے پنجے سے اس ہندوستان کو چھڑائیں، مگر اس کا یہ خیال نہ تھا کہ ابراہیم کو زیر کر کے بابر ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا نقشہ جمائے گا۔ اس کا خیال تو یہ تھا کہ تیمور کی طرح بابر بھی دہلی کو لوٹ کھسوٹ کر کابل چلا جائے گا اور پٹھانوں کی بربادی کے بعد راجپوت تمام ملک میں راج کرنے لگیں گے۔ رانا سانگا کے ساتھ ایک تو ابراہیم کا بھائی محمد لودھی تھا جو اپنے آپ کو بھائی کا جانشین خیال کر کے بادشاہت کا دعویٰ کرتا تھا۔ دوم حسن خان جو افغان سرداروں کا سرکردہ تھا، اور بھی بہت سے سردار اور سپہ سالار اور رئیس تھے جو لودھی یا افغانوں کی بادشاہت کا بحال ہونا چاہتے تھے۔ یہ سردار اور رئیس خیال کرتے تھے کہ اگر بابر ہندوستان میں رہ گیا تو ہماری ریاستیں چھن جائیں گی اور ہماری کوئی پرسش نہ رہے گی۔ انہوں نے ہندوؤں کو بھی یہی کہا کہ تیمور کی طرح بابر تمہیں بے رحمی کے ساتھ قتل کرے گا اور جو کچھ تمہارے پاس ہے سب لوٹ کھسوٹ لے جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب مل کر ایک بڑی زبردست فوج کے ساتھ بابر کے مقابلے پر آئے۔ آگرے سے 20 میل سیکری کے میدانوں میں بڑی بھاری لڑائی ہوئی۔ بابر شراب کا بڑا رسیا تھا، لیکن اس لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے اس نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو اس موقع پر مجھے فتح نصیب کرے تو پھر میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ سونے چاندی کے جتنے پیالے خیمے میں تھے توڑ کر غریب غربا کو دے دیے۔ جتنی شراب تھی نکال نکال کر زمین پر انڈیل دی گئی۔ شراب کا تازہ ذخیرہ جو اسی وقت غزنی سے بادشاہ کے استعمال کے لیے آیا تھا، اس میں نمک کوٹ کوٹ کر ملا دیا گیا تاکہ وہ پینے کے کام کی نہ رہے۔ بابر نے جو دیکھا کہ اس کے کچھ ہمراہی ڈھیلے نظر آتے ہیں
اور ہمت ہارے دیتے ہیں۔ تو اس نے سب کو جمع کر کے کچھ اس طرح تقریر کی، جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور ایک دن مرے گا۔ ایک خدا تعالیٰ کی ذات ہے کہ موت سے بری ہے۔ بس جب 2 دن آگے 2 دن پیچھے مرنا برحق ہے اور ہماری موت کا دن آ گیا ہے، تو اس موقع پر اپنے دین اور اپنی قوم کے نام پر مردوں کی طرح جان قربان کر کے کیوں نہ مریں۔ سرخروئی کا مرنا ذلت کے جینے سے بہتر ہے۔ تو میرے ساتھ قرآن اٹھاؤ اور قسم کھاؤ کہ دشمن کو پیٹھ نہ دکھائیں گے۔ اگر ہم بہادری کے ساتھ لڑیں گے تو خدا ہمارا مددگار ہوگا اور ہم ضرور فتح یاب ہوں گے۔ بابر کے ہمراہیوں نے قرآن پر قسم کھائی کہ یا تو فتح کریں گے یا لڑ مریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رانا سانگا کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے بھاگ نکلا اور چند روز بعد مر گیا۔ حسن خان بھی مارا گیا۔ بابر دہلی چلا گیا۔ بابر کی فتح کی یادگار میں سیکری کو فتح پور سیکری کا نام ملا۔ اس کے بعد راجپوتوں نے دہلی لینے اور کل ہندوستان پر حکومت کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ اب سے یہ لوگ راجپوتانے ہی میں رہے اور اسی کو بیرونی حملوں سے بچانے میں مصروف رہے۔ دوستو، دوسرے سال بابر نے چندیری پر چڑھائی کی۔ یہ راجپوت بہادری کے ساتھ لڑے مگر قلعہ فتح ہو گیا۔ راجپوتوں کا دستور ہے کہ نہ خوشی سے اطاعت قبول کرتے ہیں، نہ رحم اور معافی کی التجا کرتے ہیں۔ اول انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور مردوں کی طرح لڑ کر اور غنیم کے ہاتھ سے کٹ کر مر گئے۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا۔ ترکستان کے سرداروں نے تعریفاً اس کو بابر کا خطاب دیا اور اب وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ بابر کے معنی ہے شیر، اور یہ نام اسی بہادر بادشاہ کو سجتا ہے۔ وہ اتنا زبردست تھا کہ دونوں بغلوں میں پورے قد کے ایک نوجوان کو دبا کر اونچی فصیل کے اوپر دوڑ سکتا تھا۔ تیراک ایسا تھا کہ جو دریا سامنے آیا اس کو تیر کر عبور کیا، اور سوار ایسا کہ دن بھر میں 100 میل کے دعوے مارتا تھا۔ بابر گو جنگجو تھا مگر بے رحم نہ تھا۔ اس نے کبھی کسی ایسے شخص کو جو لڑنے کے قابل نہ ہو یا لڑنے سے گریز کرتا ہو نہ مارا۔ ہندوستان میں آنے سے اس کی مراد یہ نہ تھی کہ ہندوؤں کو قتل کرے، ان کے مندر اور شوالے مسمار کرے اور ملک کو لوٹے، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ نیک اور معقول بادشاہوں کی طرح اس ملک پر حکومت کرے۔ بابر قول کا مرد تھا اور ذلیل اور کمینہ حرکات سے نفرت کرتا تھا۔ ہمیشہ خوش دل اور خندہ پیشانی سے رہتا تھا۔ اپنی زندگی کے حالات جو خود اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں، ان میں بیان کرتا ہے کہ جب کبھی مجھے شکست یا ناکامی ہوئی تو میں نے امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور نہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا۔ ایک اور مقام پر لکھتا ہے کہ انسان کیوں کر وہ حرکت کر سکتا ہے جس سے مرنے کے بعد اس کے نام پر دھبا آئے۔ ہندوستان میں آنے کے بعد بابر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا۔ اس نے دہلی کے تخت پر صرف 4 سال حکومت کی تھی کہ کمزور ہو گیا اور بیماری ستانے لگی۔ اس کا عزیز بیٹا ہمایوں بھی ایسا بیمار ہو گیا کہ بستر سے اٹھنے کے لائق نہ رہا، اور یہ دکھائی دینے لگا کہ بس اب مر جائے گا۔ بابر کے سامنے ایک دیندار اور پرہیزگار افسر کے منہ سے نکلا کہ جہاں پناہ، اگر خدا تعالیٰ کی جناب میں قیمتی سے قیمتی شے جو حضور کے پاس ہے بطور نیاز پیش کریں اور دعا کریں تو کیا تعجب ہے کہ وہ حضور کے فرزند ارجمند کی جان بخش دے۔
آگرے میں جو بڑا ہیرا حضور کو ملا تھا وہی دے ڈالیں۔ بابر نے کہا کہ اس بڑے ہیرے سے تو مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے، میں اپنی جان ہی دوں گا۔ یہ کہہ کر 3 مرتبہ بیٹے کے پلنگ کے چاروں طرف پھرا اور دعا کی کہ یا الہی میری جان لے لے اور میرے بیٹے کی جان بخش دے، اور یہ کہہ کر ایک نعرہ مارا کہ بس اب مرض میرے اوپر آ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا خدا تعالیٰ نے اس کی دعا منظور کر لی، کیونکہ اسی وقت سے ہمایوں کو صحت ہونے لگی اور بابر برابر دبتا چلا گیا اور آخر کار وفات پائی۔ دوستو، اس وقت بابر کی عمر 48 سال تھی۔ اس نے کل 35 سال حکومت کی، 4 سال اپنے وطن میں، 26 سال کابل میں اور 5 سال ہند میں۔ اس کی لاش کو کابل لے گئے اور ایک خوش وضع باغ میں ایک ٹیلے کے گوشے، جس کو بہت مدت پہلے بابر نے اسی مطلب کے لیے خود پسند کیا تھا، دفن کیا۔ کابل کے اکثر لوگ اب تک بغرض زیارت اس کے مزار پر جاتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے حالات خود لکھے تھے جو اب تک موجود ہیں۔ یہ ترکی اور فارسی میں شعر کہتا تھا، گانے کا بڑا شوقین تھا۔ اس کا خطاب بڑا خوبصورت اور پاکیزہ تھا۔ ہمایوں کو خط لکھتے ہوئے دیکھ کر شکایت کی کہ خط صاف نہیں ہے اور جو کچھ لکھا گیا ہے اچھی طرح نہیں پڑھا جاتا۔ بابر کو میووں اور پھلوں کا بڑا شوق تھا، اسی وجہ سے دہلی اور آگرے میں کئی خوبصورت باغ لگائے۔ اپنے وطن کے باغ کچھ ایسے دل کو پائے تھے کہ اس کو بارہا سوتے میں انہی کا منظر نظر آیا کرتا تھا۔